یہ نمک والا کھانا ایک آدمی کا کھانا دو کے لیے کافی ہے۔ اب آگے چلتے ہیں فعل مضارع، دیکھو فعل مضارع یہ ایک لفظ آیا ہے فعل مضارع۔ اوپر کی طرف آپ دوسری لائن میں چلیے، دوسری لائن میں تین چیزیں لکھی ہیں کہ وقت تین طرح کا ہوتا ہے، ایک ماضی، ایک حال، ایک مستقبل۔ حال اور مستقبل کو ایک جگہ پر ملا دو تو بن جاتا ہے فعل مضارع۔ جس طرح ہم چینی اور وہ کیا بولتا ہے چائے کی پتی اور چینی ملا دے تو چائے بن جاتی ہے، اسی طرح حال کو اور مستقبل کو ملا دیں تو مضارع بن کر تیار ہوتا ہے، اور اس میں دونوں چیزیں ہوتی ہیں۔ یعنی موجودہ زمانے میں کوئی کام کروں، جیسے میں پڑھا رہا ہوں، یہ بھی مضارع کہلائے گا، اور میں آپ سے کہوں کہ میں کل کو پڑھاؤں گا، یہ بھی فعل مضارع کہلائے گا۔ یعنی حال کو اور مستقبل کو ایک جگہ پر مکس کر دینا، ٹچ کر دینا آپس میں، اسی کا نام فعل مضارع ہے۔ دیکھیے فعل مضارع وہ فعل ہے جو موجودہ یا آئندہ زمانہ بتائے، جیسے یضرب فی الحال مارتا ہے وہ، یا آئندہ زمانے میں مارے گا وہ۔ فی الحال مارتا ہے یہ حال ہے، آئندہ زمانے میں مارے گا یہ مستقبل ہے۔ تو حال اور مستقبل دونوں آپس میں مل جائیں تو بنتا ہے فعل مضارع۔ تو اب آگے چلتے ہیں ہم فعل امر کی طرف۔ فعل امر کیا کسے کہتے ہیں؟ فعل امر وہ فعل ہے جس کے ذریعے کسی کام کا حکم دیا جائے، جیسے اضرب مار تو فعل امر، فعل تو آپ کو معلوم ہے نا، فعل کہتے ہیں کام کو، اور امر کے معنی آتے ہیں حکم دینا۔ تو فعل امر یعنی کسی کام کا حکم دینا، فعل مانے کام، امر مانے حکم، تو فعل مانے کام، امر مانے حکم، دونوں کو ملائیں گے فعل امر، یعنی کسی کام کا حکم کرنا۔ میں آپ سے حکم دوں آپ کو سبق سناؤ، یہ بھی فعل امر ہے۔ میں آپ سے کہوں پانی لاؤ، یہ بھی حکم ہے۔ کھانا بناؤ، یہ بھی حکم ہے۔ تو جس چیز کے لیے بھی میں آپ کو کسی کام کا آرڈر دوں گا تو اس کا نام ہوتا ہے فعل امر۔ چوتھے نمبر پر اب آپ آئیے فعل نہیں۔ فعل نہیں کسے کہتے ہیں؟ فعل نہیں وہ فعل ہے جس کے ذریعے کسی کام سے روکا جائے، جیسے لا تضرب مت مار تو میں اگر آپ کو کسی کام سے روک دوں کہ بھائی غیر حاضری مت کرو، میں نے آپ کو غیر حاضری کرنے سے روک دیا تو یہ فعل نہیں کہلائے گا۔ میں نے کہا کلاس میں شور مت کرو، میں نے آپ کو شور کرنے سے روک دیا، منع کر دیا، یہ فعل نہیں کہلائے گا۔ اسی طرح میں آپ سے کہوں کہ بھائی بیکار بات مت کرو، تو یہ میں نے آپ کو منع کیا بیکار بات کرنا، تو کسی کام سے روک دینا اس کا نام فعل نہیں ہے۔ اس کے بعد میں آتا ہے فعل معروف، اور اسی کے نیچے ہے فعل مجہول۔ ان دونوں کو ایک ساتھ سمجھیے، فعل معروف کسے کہیں گے، فعل مجہول کسے کہیں گے؟ دیکھیے فعل تو آپ کو پتا، آپ نے اوپر ہی پڑھ لیا ہے، فعل کہتے ہیں کام کو، اب معروف اس کے ساتھ جڑ گیا ہے، اور نیچے فعل کے ساتھ میں مجہول جڑ گیا ہے۔ تو فعل معروف کسے کہیں گے؟ فعل معروف اسے کہیں گے کہ کوئی کام ہوا ہے اور اس کام کو کس نے کیا، یا اس کا بھی ہمیں پتا ہے، یعنی آسان زبان میں کہیں گے کہ جس کا کام کرنے والا ہمیں معلوم ہو کہ کون ہے، تو اس کو ہم فعل معروف کہتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر میں نے آپ سے اوپر پوچھا کہ عارف نے کھایا، تو آپ نے بتایا کہ کھانا فعل ہے اور عارف فاعل ہے، تو اس میں کھانے والا یعنی فاعل عارف ہے، یہ ہمیں پتا چل رہا ہے۔ تو جس میں کام کرنے والا یعنی فاعل معلوم ہو ہمیں، اسی کا نام فعل معروف ہوتا ہے۔ جیسے اس میں دیکھیں کتاب میں، فعل معروف وہ فعل ہے جس کا فاعل یعنی کام کرنے والا معلوم ہو، جیسے ضرب زید، زید نے مارا، زید نے مارا، اس میں مارنا فعل ہے اور زید فاعل ہے، مارنا فعل ہے اور زید فاعل ہے، تو ہمیں مارنا جو کام ہے اس کام کے کرنے والے کا پتا ہے کہ زید ہے، تو جس میں کام کرنے والے کا، کام کرنے والا کون ہوتا ہے؟ فاعل ہوتا ہے، تو جس میں فاعل کا معلوم ہو، فاعل کا پتا ہو، کام کرنے والے کا پتا ہو کون ہے، اسی کا نام فعل معروف ہوتا ہے۔ تو فعل معروف کی مثال کیا ہو سکتی ہے؟ عارف نے کھایا، طالبات نے سنایا، لڑکیوں نے کھانا بنایا، لڑکوں نے سبق سنایا، یہ سب جن میں ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ فاعل کون ہے، یہ سب کے سب فعل معروف ہوتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر فعل مجہول ہے۔ مجہول جہال سے بنا ہے، جہلن سے بنا ہے، جس کے معنی آتے ہیں نہ جاننا، اور فعل کہتے ہیں کام کو، تو جس میں کام کرنے والا پتہ نہ ہو کون ہے اس کا نام فعل مجہول ہوتا ہے۔
جس کا کام کرنے والا پتہ نہ ہو کون ہے، اس کا نام فعل مجہول ہوتا ہے۔ جیسے دیکھیں اس میں کتاب میں لکھا ہے فعل مجہول وہ فعل ہے جس کا فاعل معلوم نہ ہو، جیسے ضریب زید، زید مارا گیا۔ اب آپ اس میں غور کر کے دیکھیں سبھی طالبات، ضریب زید کے اندر ہمیں پتا چلا کہ زید مارا گیا، یعنی زید کی پٹائی ہوئی ہے، زید کو کسی نے پیٹا ہے۔ لیکن آپ تھوڑی سی غور کریں اور غور کر کے مجھے بتائیں کہ زید مارا گیا، اس میں آپ کو پتا چل رہا ہے کہ مارنے والا کون ہے، فاعل کون ہے؟ جی نہیں، نہیں، آپ بتا ہی نہیں نہیں سکتے، آپ بتا ہی نہیں سکتے کہ فاعل کون ہے، کیونکہ پہلے مجہول کہتے ہی اسے ہیں کہ جس میں کام کرنے والا یعنی فاعل موجود نہ ہو، پتا نہ چلے کون ہے۔ تو اس میں ضریب زید، زید مارا گیا، تو زید کے پیٹنے کا تو پتا چل رہا ہے مگر پیٹنے والے کا پتا نہیں چل رہا۔ زید کے مار کھانے کا پتا چل رہا ہے مگر مارا کس نے ہے یہ نہیں پتا چل رہا۔ تو جس میں فاعل کا یعنی کام کرنے والے کا پتا نہ چلے تو اسی کا نام ہوتا ہے فعل مجہول۔ اب آخر میں آئیے فعل مثبت اور فعل منفی۔ دیکھیں کبھی تو کام کے ہونے کا پتا چلے گا اور کبھی کام کے نہ ہونے کا پتا چلے گا۔ جیسے اوپر کی مثال لیجئے، میں نے بتایا عارف نے کھایا، آپ طالبات بتاؤ اس میں کھانے کا پتا چل رہا ہے یا نہ کھانے کا پتا چل رہا ہے؟ دکھانے کا۔ کھانے کا۔ کھانے کا پتا چل رہا ہے نا۔ تو اگر ہمیں کسی بھی کام کے ہونے کا پتا چلے یا کرنے کا پتا چلے، اس کا نام فعل مثبت ہوتا ہے۔ جیسا عارف نے کھایا، کھانے کا پتا چل رہا ہے، نہ کھانے کا پتا نہیں چل رہا۔ میں نے دوسری مثال دی تھی طالبات نے سبق سنایا، تو اس میں سنانے کا پتا چل رہا ہے یعنی کام کے ہونے کا پتا چل رہا ہے، نہ سنانے کا پتا نہیں چل رہا۔ تو جن مثالوں میں جن جملوں کے اندر ہمیں کام کے ہونے کا یا کرنے کا پتا چلے ان کو ہم فعل مثبت کہتے ہیں، اور جن میں پتا نہ چلے انہیں فعل منفی کہتے ہیں۔ جیسے عارف نے نہیں کھایا، تو اس میں نہ کھانے کا پتا چلا تو یہ فعل منفی ہے۔ طالبات نے نہیں سنایا تو نہ سنانے کا پتا چل رہا ہے، اس لیے کیا ہے، فعل منفی ہے۔ دیکھیں فعل مثبت وہ فعل جو کام کے ہونے کو بتائے، جیسے ضربہ مارا اس نے، اور فعل منفی وہ فعل جو کام کے نہ ہونے کو بتائے، جیسے ما ضربہ نہیں مارا اس نے۔ تو عزیز طالبات آج کا سبق آپ کو سمجھ میں آ گیا؟